ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرا دوسرا سوال حضرت مفتی جلال الدین صاحب سے ہے کہ سلمان ندوی صاحب کی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کا خلاصہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب حسامی و کاشفی دعوت برکاتہم نے بہت زبردست اور البیل انداز میں سلمان نقوی میں کہتا ہوں سلمان نقوی اس کے افکار و نظریات پر بہت زبردست کلام کیا ہے۔ تقریباً اجمالی طور پر ساری باتیں آ گئی۔ جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سلمان نقوی کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کیا گستاخیاں ہیں، تو مختصر انداز میں ان کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، حالانکہ زبان لڑکھڑا رہی، قدم متزلزل ہیں، اور ہم صحابہ کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی اور گستاخی کو بہت بڑا جرم عظیم سمجھتے ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہ ہو جائے۔ ڈگمگاتے قدموں اور لڑکھڑاتی زبان سے، چونکہ امت مسلمہ کو اچھے طریقے پر معلوم کروانا ہے کہ اس کی ذات کیسی تھی، اس نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس پاکیزہ جماعت پر کیا کیا گستاخیاں کیں، اسے بیان کرنا ہے۔ اس لیے میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، رہتے ہیں، سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے۔ ہر کوئی صحابہ کو دل و جان سے مانتا بھی ہے اور ان کا پیروکار بھی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں، ہماری کتاب اللہ یعنی قرآن مجید نہیں، ان کے بغیر ہماری احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، یہ آپ کے افعال ہیں، وہ سب نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے لیے صحابہ معیار ہیں، ہر شعبے میں معیار ہیں۔ ان کے بارے میں گستاخی یہ کسی بھی مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے چند لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا ایک سلسلہ دراز کر رکھا ہے، شروع کر رکھا ہے۔ انہی میں کا ایک فرد یہ سلمان نقوی بھی ہے۔ اس نے بڑی ہمت، بڑی جرات اور بے باکی دکھلائی ہے حضرات صحابہ کے سلسلے میں، اور جو کچھ بھی اس نے گستاخی کی ہے، صرف اور صرف اس کی چرب زبانی، طلاقت لسانی اور سلاست زبانی ہوائیاں ہیں، جو اس نے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی تحقیق کے شیعیت اور رفض کے غلبے میں اس نے بیان کی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان نقوی کی آخری زندگی
ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہے، ایک رخ شیعہ اور دوسرا رخ سلمان نقوی۔ اس نے سب سے پہلے ہدف تنقید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المومنین ہیں، خال المسلمین ہیں، اور ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کو اس نے نشانہ بنایا اور ساری حدیں پار کر دی۔ کہا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس امت کے فرعون ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام اس سے پہلے کی جانے والی تمام برائیوں، لغزشوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اگرچہ کہ انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا ہے، دو روایات ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ سے پہلے، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا تو اب ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کے ایمان کے بارے میں انگلیاں اٹھانا، گویا کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر انگلی اٹھانا ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی یہ جھوٹی ہے۔ جی تو آپ غور کیجئے کہ سیدھا نشانہ حضور پر ہی لگ رہا ہے۔ جی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس ظالم سلمان نقوی نے کہا کہ وہ اس امت کے فرعون، اللہ اکبر، اور کہا کہ وہ باغی ہے، طاغی ہے، قاتل ہے اور داعی الی النار ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ معاف فرمائے، ہم نقل کر نہیں پا رہے، کافر اور جہنمی کہا ہے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رکھا اور جن پر مکمل اعتماد کیا، جن کے پاس حضور کے ناخن اور بال موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بھی ان کی اجازت سے لے لی، اور جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری موقع پر رکھا گیا، اسی چارپائی پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھا گیا تھا۔ جی گویا کہ ان کا جنازہ تھا وہ۔ تو اتنے بڑے صحابی پر انہوں نے ایسی زبان درازی کی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو مدلل، مبرہن، ریفرنس کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے اور ایک بھی مہمان ہیں، کئی سوالات ہیں، تفصیل طلب اگر ہو جائے گی تو لمبا پوڈ کاسٹ ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس نے زبان درازی کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چند لائن یاد آ گئی ہیں حضرت؟ نہیں، وہ الحمدللہ پہلے آ چکی ہیں باتیں، میں بھی جو ہے شروع میں بول چکا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے صرف مجمل طریقے پر مختصر انداز میں اس کی کیا گستاخیاں ہیں وہ بیان کر رہا۔ اب کیا کسی ایک صحابی کو باغی کہنا، کافر کہنا، جہنمی کہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتابت وحی کا عظیم منصب جن کے حوالے کیا تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو لکھنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بے شک ایسے کاتب وحی پر اس ظالم نے اپنی زبان دراز کی، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں 5000 سے زیادہ، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک حصہ بیان کر دیا اور دوسرے حصے کو گول کر دیا، جی یعنی کہ دوسرا حصہ انہوں نے چھپا لیا، خیانت کی۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص تھے اور بہت زیادہ ان کے قریب رہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑ کر حضور کے سامنے رہ کر قرب میں رہ کر حدیثیں سنی تھیں، اس لیے انہوں نے بیان کیا۔ جی اب کے ہما شما جیسے لوگ جب عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، ایک اہم عہدے پر پہنچ جاتے ہیں دینی اور مذہبی، تو وہ خود کتراتے اور ڈرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غلط بیانی نہ کریں، اپنے علم کو نہ چھپائیں، علم کے سلسلے میں خیانت نہ کریں۔ تو ایک بلند درجے پر فائز صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سلمان نقوی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ آدھی حدیثیں گول کر گئے، نعوذ باللہ، اللہ۔ تو ان پر خیانت کا الزام ہے۔ حالانکہ ان کو خوف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حدیثیں بیان نہیں کی، اس لیے کہ کمی بیشی ہو جائے گی یا صحیح طریقے سے میری طرف سے بیان نہیں کی جائیں گی تو میرے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کئی حدیثوں کو اس ڈر سے بیان نہیں کیا۔ جی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھپا لیا، گول کر دیا۔ جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے الزام لگایا اور یہ بات بھی کہی نعوذ باللہ کہ وہ ایک درباری مولوی تھے، بنو امیہ کے غلام تھے۔ کیسی بات ہے؟ اللہ۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر حضرات شیخین شریفین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا رضی اللہ عنہ، لیکن زبردستی یہ قابض ہو گئے اور گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کو انہوں نے چھین لیا۔ اللہ۔ اب کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیانت کر سکتے ہیں؟ تو سلمان نقوی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بھی گستاخی کی، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قاتل ہیں، جی باغی ہیں، داعی الی النار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے اپنی ویڈیو میں صاف کہا کہ جو باغی ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنمی، اور ان کی باتوں سے صحابہ کو تکفیر کرنا، جی کافر کہنا بھی ثابت ہے۔ اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے صحابہ نے محاذ آرائی کی سب کو باغی کہا ہے،
جہنمی کہا ہے، اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور دیگر صحابہ بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین صحابہ ہیں ان کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ دیا ہے کہ سارے صحابہ چند صحابہ کو چھوڑ کر سب منافق تھے۔ نعوذ باللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی منافق ہو اور صحابی بھی ہو، یا تو منافق ہوگا یا تو صحابی ہوگا۔ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو اس ظالم نے نعوذ باللہ چند صحابہ کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، جنہوں نے حمایت کی تھی، ان کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر سب کو منافق کہا ہے۔ گویا کہ سب صحابہ کو اس نے کافر کہہ دیا۔ ہم ایسے آدمی کی عزت کریں، اس کے ساتھ مولانا اور صاحب کا لقب لگائیں، یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ جی۔ اور اس نے حضرات شیخین پر خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضور کی مخالفت کا الزام لگایا، اور اسی طریقے پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اسے چھپا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق دبانے کا بھی الزام حضرات شیخین پر لگایا۔ اور اسی طریقے سے جو مشاجرات صحابہ ہیں ان میں بھی وہ صحابہ جو حضور کے ارشادات کی بنیاد پر جنتی ہیں ان کو بھی اس نے جہنمی قرار دے دیا۔ تو گویا کہ کل ملا کر تمام صحابہ پر اس نے طعن و تشنیع کی ہے، اور تمام صحابہ پر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ حقیقت میں یہ کسی اور جماعت پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر طعن و تشنیع کیا ہے، اس لیے یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہے اور قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی گستاخیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اس کا علم، اس کا فن، اس کی صحافت، اس کی بلاغت، اس کی چرب زبانی سب بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں جب ان کے دل میں ہمدردی آئی اپنے بیٹے کو لے کر، اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، اس کا خیال دل و دماغ سے نکال دو۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کو کھلے طور پر اس چیز کا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسے آدمی جو صحابہ کی شان میں کھل کر گستاخیاں کر رہا تھا اور بغیر کسی تعظیم و تکریم کے صحابہ کے نام فر بول رہا تھا، معاویہ، ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، ایسے نہ حضرت، نہ رضی اللہ عنہ، نہ مقدس، کچھ بھی نہیں، تو ہم ایسے کی کیوں تعظیم کریں، ایسے کا کیوں اکرام کریں؟ اس نے اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی گستاخیوں کو مجمل انداز میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایک بات کو محقق، مدلل اور مبرہن کر کے بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی